السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 40 سے 43 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا اس سے، لا تفتح لہم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ داخل ہو اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، ان کے لیے جہنم بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور کھینچ لیں گے ہم جو ان کے سینوں میں ہے حسد میں سے۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ کہیں گے وقالوا، اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا، سب تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے ہدایت دی ہم کو، لہذا اس کے لیے رہنمائی کی ہماری اس کی طرف۔ وما کننا لنہتدی، اور نہ تھے ہم ہدایت پانے والے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر نہ یہ کہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ۔ ونودوا، اور ہم پکاریں گے، ان تلکم الجنہ، کہ یہ ہے تمہارے لیے جنت، اورثتموہا، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، کل کے لیسن میں بھی یہی الفاظ تھے اور آج کے لیسن میں بھی ہیں۔ اللہ کی آیات پر عمل کرنا ضروری نہ سمجھنا، جیسے شیطان نے ایک سجدہ کرنا ضروری نہیں سمجھا، کوئی بڑی بڑی آیات اس کے سامنے پیش نہیں کی گئی تھی اور نہ اسے کوئی مزید حکم ماننے کے لیے کہا تھا، نہ اس سے کچھ لینے کے لیے کہا گیا تھا، اس کو مزید مل ہی جاتا اگر وہ اللہ کا حکم مانتا۔ لیکن حکم چھوٹا ہو یا بڑا، ماننے والا یہ نہیں دیکھا کرتا کہ حکم کیسا ہے، مشکل ہے یا آسان، چھوٹا ہے یا بڑا، صرف وہ حکم دینے والے کو دیکھا کرتا۔ یہی ہے محبت۔ اصل محبت یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اتنا لنکڈ ہو جائے کہ ہر حکم جو اس کی طرف سے آئے اس کو ماننا ایزی لگے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، درمیان میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں، کوئی ہیزیٹیشن نہیں، کوئی فکر نہیں، جون سا حکم جب دیا جیسا دیا فوراً مان لینا، یہ ہے۔ تو اللہ نے پھر اسی وجہ سے ان کو چنا۔ فرض ہوتا ہے وہ حکم جو مالک کی طرف سے آئے اس کو توجہ ہی نہ دینا، نہ کائنات کی آیات کو دیکھنا، کسی نے کچھ سنایا سننا نہیں، ہمیں نہیں سننا، ریجیکٹ کرنا، نہ ماننے کے بہانے تلاش کر کے ان کو غلط قرار دینا جسے نہیں مانا، اور اپنی بات کو درست قرار دینا۔ جب یہ دو باتیں مل جائیں نا تو یہ تکبر کی علامت ہے، پھر خیر باقی نہیں رہتی۔ نہیں مانا تو اس کی لاجکس پیش کرنا، اس وجہ سے نہیں مانا،
اب اس دور میں کیسے عمل ہو؟ یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اب دنیا کو بھی تو لے کے چلنا ہی پڑتا ہے۔ ایک غلط کرنا، اوپر سے ڈٹائی سے جواب دینا، اپنی بات کو درست قرار دینا۔ اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے اوپن نہ کیے جائیں گے، نہ کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے دعا کے لیے کھلتے ہیں، نیک اعمال کے لیے اور نیک روحوں کے لیے۔ آپ نے ایک صحابی کے دفنانے کے ٹائم فرمایا نیک انسان کے پاس خوبصورت شکلوں والے فرشتے آتے ہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی، چاہے ہمیں دیکھنے میں لگے کہ اس کو بڑی تنگی ہو رہی، اور یہ تنگی بھی گناہوں سے دوری کا سبب ہے، گناہوں سے اللہ دور کر دیتے، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ وہ روح لے کر جاتے ہیں، راستے میں فرشتے پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ وہ اس کا بہترین نام لیتے ہیں۔ اس طرح وہ 7ویں آسمان پر، یعنی پہلے آسمان پر جاتے ہیں، پھر دوسرے، پھر تیسرے، 7ویں آسمان تک جاتے ہیں، تو اس کو علیین میں رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ قبر میں بھی اس کے جو جسم ہے اس میں اس روح کو ڈال کے سوالوں کے صحیح جواب ملتے ہیں، اس کی طرف جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس کی قبر کو نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے نیک اعمال پیاری شکل میں اس کی قبر میں ساتھی بن کے آ جاتے ہیں، جبکہ اس کے مخالف جہنمی جو ہوتا ہے اس کے لیے آسمانوں کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اس کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون بدروح ہے، اس کا برا نام لیا جاتا ہے، کوئی دروازہ اس کے لیے ویلکم نہیں کیا جاتا، فضا میں اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے جو تیختی چلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انسان اور جن کے علاوہ تمام لوگ ان کی چیخیں سنتے ہیں، اگر انسان سنے اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ جنتی انسان کے پاس سفید ریشم کا کپڑا لے کر فرشتے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جنت کی خوشبو، رحمت اور راضی ہونے والے رب کی طرف چل، جیسے سورہ فجر میں ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس روح سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کے سونگھتے ہیں، اور علیین والے بھی اس کے آمد سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ہم ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح نیک لوگ بھی اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں، دنیا والوں کا حال پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اسے آرام کرنے دو، دنیا کی مصیبتوں سے آیا ہے نا۔ تو روح اس کو دیکھ کے باقی بھی خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح بری روح ہوگی، ظاہر ہے اس کے پاس بھی یہی کچھ الٹ ہو جائے گا سارا کچھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اتنا امپاسبل ہے آسمانوں کے دروازہ کھلنا اور جنت میں جانا، جتنا امپاسبل، ناممکن ہے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ یہ ایک محاورہ تھا عربی کہ جو کام بہت مشکل ہو اور امپاسبل ہو، ناممکن ہو، اس کے لیے یہ مثال بولی جاتی کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور یلج تنگ جگہ کو کہتے ہیں، تنگ ہے نا ہوتا سوراخ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلا دیں گے مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنم کا بستر، جہنم کا اوڑھنا، کوئی سکون نہیں۔ بڑے سکون دنیا میں لے لیے۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِهِمْ، تم نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا دنیا میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، آج تو ظلم کا بدلہ یہ ہے کہ کوئی سکون نہیں، اوپر سے آگ، نیچے سے آگ۔ غواش غاشیہ کی جمع ہے، غشی بھی اسی سے، دماغ پہ کچھ چھاتا ہے تو انسان غش کھاتا ہے، اسی طرح چھا جائے گی آگ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہمیشہ اللہ پیرالل دونوں چیزوں کو بتاتے کہ تم خود دیکھ لو، ایک طرف یہ دکھ ہے اور دوسری طرف جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں
کسی بھی جان کو ہم اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا میں تکلیفیں تو آتی ہیں، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، قدم قدم پہ ریسٹرکشنز ہیں، اور ان کو ماننا تھوڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے میں کسی کو اتنا نہیں آزماتا کہ اس کی وسعت سے بڑھ کر آزماؤں۔ یہ لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جیسے کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا، کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی محنت نہیں ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، حدیث میں آتا ہے حساب ہونے کے بعد آپس میں کچھ معاملہ ہوگا، اگر دلوں کی صفائی نہ ہوئی ہوگی، اور انسان کے دل کا خود صاف کرنا بہت مشکل ہے، تو داخلے سے پہلے روک کر صفائی کی جائے گی، کیونکہ جنت میں کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد، بغض، کینہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں دنیا میں کوئی کتنا بھی آپ کا اپنا ہے نا، جو خیر اس کو مل رہی ہے اس میں آپ کو بہت کم شریک کرے گا۔ مثلا کسی کا بزنس چل رہا ہے، وہ آپ کو اس کی کوئی چیز بہت اچھی چل رہی ہے، وہ آپ اس سے پوچھیں گے نا آپ کہاں سے لیتے ہو، وہ بہت کم آپ کو بتائے گا۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی ریسیپی کوئی ہم سے پوچھتا ہے نا، ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو میں بناتی ہوں نا کوئی نہ بنائے۔ تو دنیا اگر صاف ہو سکتی تو دنیا بھی جنت بن جاتی، لیکن یہاں ممکن نہیں، یہاں کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ تو وہاں پھر اللہ اندر سے غل ہوتا ہے چنگاریوں کی طرح، حسد، کیونکہ یہ بھی آگ ہوتی ہے، یہ روحانی بیماریوں کا کینسر ہے۔ جس طرح ایک چنگاری گھر کو جلا دیتی ہے نا، اس طرح یہ آگ نیکیاں کھا جاتی، اس لیے اس کے لیے نزع کا لفظ ہے کہ کھینچ کر نکالی جائے گی، کھینچ کے، ایسے انسان کے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو جو بھی حسد، بغض، کینہ، کسی کا برا چاہنا، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں نکال دیں گے، ہم جنتوں میں داخل کریں گے، جہاں جو نہریں جس کے نیچے بہتی ہیں، وہاں جا کے شکر کریں گے۔ زبان سے آٹومیٹکلی، آپ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے منہ سے اللہ کی حمد ایسے نکلے گی جتنا ایزیلی تم دنیا میں سانس لیتے ہو، کیونکہ نظر آ جائے گا نا کہ سب رحمتیں تو اس کی ہوئی، میں تو کچھ بھی نہیں کیا اس جنت کے مقابلے میں۔ پھر یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر جس نے ہمیں گائیڈ کیا اس چیز کے لیے جو ہم تھوڑی بہت نیکی کر کے آ گئے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت پا نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ دنیا میں ہم تھوڑا سی نیکی کر کے بڑے پھولتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے کی، کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہ ہمیں توفیق دے، جس سے تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے، اس کی توفیق۔ تو وہاں جا کے اسی چیز کی دعائیں ہوں گی کہ اللہ تیرا شکر جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اسی لیے اللہ ہی نے یہ دعا سکھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا نماز کے بعد، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تو مجھے توفیق دے زیادہ کہ میں تیرا شکر اچھا کروں، تیری عبادت اچھی کروں۔ تو یہ توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو وہ کہیں گے ہم تو اس طرف جا نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ آئے تھے، ہم نے ان کی بات کو مان لیا، قبول کر لیا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ کیا عمل کر سکتے ہم؟ کتنا عمل کر سکتے ہیں؟ کیسی ہیں ہماری نمازیں، کیسے ہمارے روزے، کیسے ہمارے حج کر کے آ کے کیا چھوڑتے ہیں ہم؟ بہت کم کچھ چھوڑتے ہیں، وہی کچھ کرتے رہتے، کوئی فرق نہیں ڈالتا نا حج ہم میں۔ زکوٰۃ کتنی مشکل سے دیتے، کیا نیکیاں ہیں ہماری بڑی، لیکن اسی لیے وہاں جا کے اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ اللہ تیرا شکر، اور اللہ کی بڑائی دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو۔ اللہ آواز دیں گے ان تلکم الجنہ، کہ یہ ہے تمہاری جنت، اورثتموہا بما کنتم تعملون، تمہیں اس کا وارث بنایا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں خوبصورتی ہے نا کہ آپ کسی کی رحمت کو دیکھیں، فیل کریں، اس کا اظہار کریں، اور اس کی بڑائی کہ وہ اس رحمت کے بجائے آپ کو ریگارڈ کرے۔ ہماری یہ ہوگا کہ ہم وہاں احساس کر لیں گے انشاءاللہ جنت میں جا کے کہ اللہ تیرا شکر،
ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے اس جنت کو خود سے پا سکتے، یہ تو نے ہماری رہنمائی کی، اور اللہ کی بڑائی کہ وہ ہمیں کہے گا تم نے اچھے عمل کیے تو اس لیے میں نے تمہیں جنت دی۔ یہ تو سب اللہ کا کرم ہے نا، کہ وہ ہمیں ہمارے اعمال کو ریوارڈ دے گا، ورنہ کیا ہے ہمارے اعمال، کیا کرنے کے قابل ہیں؟ جتنا ہم یوز کرتے ہیں، جتنا ہم ہر وقت اس کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے اعمال کیا ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے وراثت ملی ہے جنت کی، اور وراثت مفت میں ملنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اللہ بھی کہیں گے یہ تمہیں ملی ہے، تم اب اس کے وارث ہو، کوئی تم سے لینے والا نہیں، کوئی یہاں دعوے دار نہیں کہ یہ جنت میری ہے یا اس کا کچھ حصہ میرا ہے، جس کو جتنی ملی خوش ہے اس سے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کتنا مرتے ہم دنیا کی چیزوں کے لیے، اور ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز کا شوق اور لگن ڈال دے، اور ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس راستے پہ چلیں جس پہ وہ راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔